الدین الخالص. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال عز وجل في موضع آخر وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. معزز حاضرین، دینی اور اسلامی بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ درس میں شرک سے متعلق کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھی، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ شرک اکبر کی 4 قسمیں. شرک اکبر جو انسان کو، ایک مومن کو دائرہ اسلام سے نکال کر اسے کفر کے درجے میں، شرک کے درجے میں لے جاتا ہے، پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنمی بنا دیتا ہے. تو یہ شرک اکبر ہے جو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اور یہ صرف اور صرف توبہ کے بغیر معاف ہونے والا نہیں، توبہ ہی سے یہ معاف ہو سکتا ہے. تو یہ شرک اکبر، اس کے علماء نے 4 قسمیں بتائی ہیں، اور یہ چاروں قسمیں ایسی ہیں کہ اگر دیکھا جائے امت مسلمہ کے افراد کے اندر وہ 4 قسمیں آج یعنی بڑے پیمانے پر یہ شرک کی 4 قسمیں پائی جاتی ہیں. ایک ہے جو میں نے بیان کی تھی، شرک ارادہ و نیت و قصد، کہ انسان دورہ نبوی میں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ تھے جو دنیاوی جاہ و جلال کے خاطر، مال و دولت کے خاطر مسلمان ہو جاتے تھے. ان کو اسلام سے کوئی رغبت نہیں تھی، اسلام سے کوئی خواہش یا اسلام سے کوئی محبت ان کو نہیں تھی. اور قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین نے ان کو شدید وعید سنائی. شرک کی ایک قسم وہ ہے جسے شرک محبت کہتے ہیں. شرک محبت، اللہ رب العالمین کی محبت جتنی ایک بندہ مومن کے دل میں ہونی چاہیے اتنی ہو، اور ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی محبت، ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی محبت. پھر وہ محبت، اگر وہ غیر اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے، وہ محبت اللہ کے لیے نہیں، وہ شرک ہے. بندے مومن کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت، اور شدید محبت، اتنے درجے میں محبت غیر اللہ سے نہیں ہونی چاہیے. اگر غیر اللہ سے اتنے درجے کی محبت ہے جتنی اللہ رب العالمین کی محبت متقاضی ہے تو پھر شرک. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یحبونہم، کچھ لوگ ایسے ہیں لوگوں میں کہ جو اللہ رب العالمین سے زیادہ شدید محبت رکھتے ہیں، کس سے؟ اپنے معبودوں سے. اور مومن وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ رب العالمین سے شدید محبت رکھتے ہیں. تو محبت کے معاملے میں بھی شرک پایا جاتا ہے، اور غیر اللہ سے جتنی محبت رکھی جاتی ہے وہ آیا ہے. آج اللہ رب العالمین کی جو عبادت کا مرکز مسجد ہے وہ خالی ہے، اور جو غیر اللہ کے اڈے ہیں وہ آباد ہیں. اور اسی طرح دوسری اقسام ہیں شرک کی، جیسے شرک اطاعت. شرک اطاعت میں اللہ رب العالمین کا حکم، اللہ رب العالمین کا حکم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، انسان اگر اس سے حکم عدولی کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو فیصلے بیان فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ذریعے سے جو فیصلے، جو تعلیمات، جو ہدایات، جو فرامین ہمیں بتائیں، ان سے اپنی زندگی میں بیزاری کا ثبوت دیتا ہے تو یہ شرک اطاعت. اللہ رب العالمین اور اس کے رسول آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اگر انسان ذرہ برابر بھی بیزاری کا ثبوت دیتا ہے تو پھر ایک طرح سے وہ شرک اطاعت، پھر اطاعت ہے کہ انسان پھر باطل کی طرف جاتا ہے، باطل کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، باطل کی طرف بلاتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی یہ اصل دین ہے، یہ اصل ایمان ہے، اصل اسلام ہے.
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اگر تمہارے درمیان کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، کسی چیز پر عمل ہونا چاہیے، تو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے اور تعلیمات سے متجاوز ہو کر ہٹ کر دوسرے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے فیصلوں کو مانتے ہیں، تو افحکم الجاہلیہ یبغون، یہ سب کے سب جاہلیت کے حکم، سب کے سب جاہلیت کے فیصلے، سب کے سب جاہلیت کی تعلیمات ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور تعلیمات سے ان کا کوئی سروکار نہیں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو یہ شرک فی اطاعت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فیصلے مومنوں کو دے دیے ہیں، سنا دیے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتا دیے ہیں، اس طریقے سے انسان ہٹ کر باطل طریقوں کا اختیار کرے، یہ اطاعت میں شرک ہے. تو اس طرح شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں. جو شرک اکبر ہیں، 4 بڑی بڑی قسمیں یہ پائی جاتی ہیں مسلمانوں کے اندر. شرک کی چھوٹی قسمیں، شرک جسے خفی کہا جاتا ہے، یہ شرک جلی ہے. ایک شرک کی دوسری قسم ہے جسے شرک خفی کہا جاتا ہے. اس کی بھی 2 قسمیں، ایک ہے شرک ظاہر اور ایک ہے شرک باطن. شرک ظاہر، شرک خفی میں جو یعنی چھوٹے درجے کا شرک ہے شرک اکبر کے مقابلے میں، اور یہ انسان کو شرک اکبر تک لے جاتا ہے، گرچہ یہ شرک اکبر نہیں ہے. شرک خفی یہ شرک اکبر نہیں ہے لیکن انسان کو شرک اکبر تک لے جاتا ہے، یہ لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. شرک ظاہر میں 2 باتیں آتی ہیں، ایک کہ انسان اپنے الفاظ کے ذریعے سے شرک کرتا ہے، اور دوسرا اپنے اعمال کے ذریعے سے شرک کرتا ہے. الفاظ کے ذریعے سے شرک اس طرح کرتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بہت سی مثالیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر یہ کہنا کسی کے بارے میں کہ ماشاء اللہ و فلان، لولا اللہ و فلان، کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اگر اللہ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے اس موقع پر تو ایسا ایسا. یہ الفاظ کے ذریعے سے شرک ہے جو شرک اصغر اور شرک خفی کا درجہ رکھتا ہے. اسی طرح اور مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ مالی الا اللہ وانت، میرے لیے اللہ تعالیٰ ہے اور آپ ہیں، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور آپ کافی ہیں. یہ بھی شرک کا درجہ ہے، شرک کا حکم رکھتا ہے. اور یہ جملہ کہنا کہ ھذا من برکات اللہ وبرکاتک، یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی برکت ہے، اللہ کی نعمت ہے اور آپ کی برکتیں ہیں. ایسے جملے کہنے چاہیے لیکن واو کے ذریعے سے نہیں بلکہ سما کے ذریعے سے. یہ ترتیب میں فرق پیدا کرتا ہے سما، اور اس کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے یعنی آپ کی محبت ہے، آپ کی برکتیں ہیں، آپ کی مدد ہے، آپ کی مشیت ہے، سب کی سب اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ رب العالمین کی رحمت کے تابع ہے. ماشاء اللہ ثم فلان، اللہ جو چاہے پھر آپ چاہیں. لولا اللہ ثم فلان، اگر اللہ نہ ہوتا، لولا اللہ ثم فلان، پھر فلاں نہ ہوتے، پھر فلاں نہ ہوتے. اسی طرح مثال کے طور پر ھذا من برکات اللہ وبرکاتک، یہ اللہ کی برکتیں ہیں اور آپ کی برکتیں ہیں. ثم برکاتک، ثم کے ذریعے سے تفصیل کرنا چاہیے، اللہ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے. اس طرح کے جملے ہم بہت سارے مقام پر سننے میں ہمارے آتا ہے اور دیکھتے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا ویسا نہ ہوتا. تو لولا اللہ و فلان یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا ہے کہ اس میں ثم کا اضافہ کر دیں. اللہ رب العالمین کی معیت ہے ہی ہے لیکن وہ معیت وہ مشیت اللہ رب العالمین کے تابع ہے. جو بھی بندے کی ہے اس کی مدد ہے، اس کی حمایت ہے، اس کی نصرت ہے، اس کی تدبیر ہے، اس کی مہارت ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ رب العالمین کی تدبیر کے تابع ہے. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آیا اور بار بار یہ کہہ رہا تھا ماشاء اللہ وشد، ماشاء اللہ وشد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جعلتنی للہ عدلا اے ندا، کیا تو نے اللہ رب العالمین کے سوا مجھے معبود بنا لیا ہے؟ کہ بار بار یہ کہتے جا رہے ہو جعلتنی ماشاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہیں جو آپ چاہیں. فرمایا کہ صرف یہ کہو بل ماشاء اللہ وعدہ، جو اللہ چاہے. یا اگر کہنا ہے تو سما کے ذریعے سے تفریق کر دیں، پھر درجے میں تفاوت ہو جائے گا، درجے میں تفاوت ہو جائے گا. تو اس لیے واو یہ تفصیل کے لیے آتا ہے، یہ فرق کے لیے نہیں آتا ہے. اگر فرق کرنا ہے اللہ اور بندے کے درمیان تو سما کا اضافہ کریں، جسے اردو میں پھر کہتے ہیں، لفظ پھر بڑھائیں اس میں.
تو اس طرح الفاظ کے ذریعے سے شرک ہوتا ہے اور یہ معاشرے میں پایا جاتا ہے. اور اعمال کے ذریعے سے شرک خفی، گنڈا، تعویذ، دھاگا، اس طرح کی چیزیں جو پہنے جاتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ اسے مصیبت سے نجات ملتی ہے، بلا سے دفع ہوتی ہے، تو یہ بھی شرک خفی ہے. لیکن اگر ان دھاگوں کو، ان ڈوروں کو اور جو گلے میں جو چیزیں پہنی جاتی ہیں ان کو یہ سمجھا جائے کہ بذات اس کے اندر اتنی قدرت ہے کہ یہ دفع کرتی ہیں مصیبتوں کو، یہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو، پریشانیوں کو ٹالتی ہیں، تو یہ شرک اکبر ہو گیا. اگر اسی کے اندر یہ قدرت سمجھی جائے، دھاگوں کے اندر، اور جو گلے میں اور چیزیں، یہ دھاگے اور ہاتھوں میں پہنے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں، چھلے وغیرہ، اس کے اندر یہ قدرت مان لی جائے کہ یہ مصیبتوں کو دفع کرتے ہیں، تو شرک اکبر ہو جائے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ شرک اصغر یہ شرک اکبر تک لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اور دوسری قسم شرک خفی کی شرک باطن، ریاکاری کا تعلق نیت سے ہے، دکھاوے کا تعلق، جھوٹی تعریف کا تعلق، شہرت کا تعلق انسان کی نیت سے. دوسرے انسان کو اس کا علم نہیں، اس کی نیت کا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو علم کہ وہ کس مقصد سے کر رہا ہے. انسان تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ تعریف کے لیے، تقریر کر رہا ہے تعریف کے لیے، صدقہ دے رہا ہے تعریف کے لیے، حج کر رہا ہے تعریف و شہرت کے لیے، شرک ہے. اور اسی طرح اس ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان مال کے لیے کچھ کرے، مال کے لیے حج کرے، مال کے لیے وہ نماز پڑھائے، مال کے لیے اذان دے، اس کا مقصود صرف اور صرف مال ہو، صرف مال ہو، تو یہ بھی اسی تعلق سے آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیسہ ان اعطی رضی وان لم یعطى سخط. ہلاک و برباد ہو دنیا کا بندہ جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگے، مال ملے اذان دے، نماز پڑھائے، حج کرائے، مال نہ ملے تو ناراض ہو جائے، یعنی مال کے لیے سب کچھ کرے. تو یہ بھی ایک طرح سے شرک خفی کے درجے میں آتا ہے. اور وَإِن لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، اگر اس کو مال نہ ملے تو ناراض ہو جائے. تو یہ شرک اکبر اور شرک اصغر کے جو درمیان فرق ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ شرک اصغر جو ہے یہ انسان کو شرک اکبر تک بسا اوقات لے جاتا ہے، لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے شرک کی ان دونوں قسموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں تم لوگوں پر دجال کے خوف سے زیادہ شرک اصغر کا خوف، یعنی شرک ریا ہے، اس کا خوف محسوس کرتا ہوں کہ امت اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گی. اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرک الاصغر قال الریا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ شرک اصغر یہ ہے کیا چیز جس کا آپ خوف کھاتے ہیں امت سے متعلق؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریاکاری، شہرت ہے. یہ عالم کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہ عامی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہ حاجی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہ ذاکر اور نمازی کے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ فتنہ آج کے دور میں عام ہے اور یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عبادات میں موحد بنائے، توحید والا بنائے، اور ہمیں اپنی عبادات میں مخلص بھی بنائے اور متبع سنت بھی بنائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے صحیح معنی میں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم.